بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا سوچتے اس نے چونک کر سانس روک لی۔ دیوی چند سیکنڈ کے بعد پھر اس کے اندر پہنچی۔ وہ بولا، میرے اندر کوئی نہیں آ سکتا، تم ضرور آتما شکتی جاننے والی دیوی ہو۔ میں بول رہا ہوں اور بول رہا ہوں کہ تم میرے اندر گھسی ہوئی ہو۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے پھر سانس روک لی۔ دیوی دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگی۔ میں اس کے دماغ میں چند سیکنڈ رہی۔ اتنی سی دیر میں اس کا چور خیال کہہ رہا تھا میں مردہ تھا، زندہ ہو گیا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ پھر خیال کھوانے کی پرواز کر کے اس کے اندر پہنچی۔ وہ بولا، کیا مصیبت ہے؟ تم میرا پیچھا نہیں چھوڑو گی؟ ایک طویل عرصے کے بعد تم میرے دماغ میں کیوں آئی ہو؟ کیا میں پھر مر جاؤں؟ دیوی نے شدید حیرانی سے پوچھا، کیا تم وہی ہو جو اپنی مرضی سے مر جاتے ہو؟ ایسے وقت تمہارا دماغ بھی مردہ ہو جاتا ہے، پھر تم اپنی مرضی سے زندہ ہو جاتے ہو۔ کیا تم وہی برادر کبیر ہو؟ میں وہی ہوں۔ کیا تم اتفاق سے میرے دماغ میں آ گئی ہو یا اس سکھ لڑکے کے دماغ میں موجود تھی؟ دیوی نے جھوٹ کہا، میں اس سکھ لڑکے کو نہیں جانتی۔ بہت عرصے بعد تمہاری یاد آئی تو سوچا تمہارے دماغ میں پہنچ کر دیکھوں کہ تم پھر ایک بار زندہ ہو چکے ہو یا نہیں۔ کتنی بار مرنے کی کوشش کی، تم گواہ ہو، لیکن تقدیر شاید تمہارے لیے مجھے بار بار زندہ کر دیتی ہے۔ یہی دیکھو کہ تقدیر تمہیں پھر میرے پاس لے آئی ہے۔ وہ پارس تھا، بہت عرصہ پہلے دیوی کے ساتھ ایسے ہی تماشے کیا کرتا تھا۔ وہ سوچتی تھی شاید وہ پارس ہے۔ ایک بار اس نے برادر کبیر کے دماغ سے نکلتے ہی پارس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا تو پارس اس برادر کبیر سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے دماغ سے یہ شبہ دور ہو گیا، جو کبھی اپنے دماغ کو مردہ اور کبھی زندہ کر لیتا تھا، اسے صرف برادر کبیر سمجھنے لگی۔ اس کے بعد پھر کبھی اس پر پارس ہونے کا شبہ نہیں کیا۔ اس وقت پارس شہناز کے ساتھ پیرس میں تھا اور اپنی سونیا ماما کی خیریت معلوم کرنے خیال خوانی کے ذریعے آیا تو سونیا نے کہا، اپنی چھوٹی بہن کے پاس جاؤ، پتہ نہیں وہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ وہ اجنبی بن کر آلہ بی بی کے اندر آیا۔ وہ بہن کے الجھے ہوئے دماغ کو پڑھ سکتا تھا۔ اس نے کہا، چڑیل بی بی میں ہوں، مجھے خیالات پڑھنے دو، معلوم تو ہو کہ کون سا میدان مار رہی ہو۔ وہ بولی، وہی ناز نخرے والی ہے جو کبھی بھابھی بنے گی۔ سیدھی طرح تو نہیں بنے گی، مگر میں 7 برس کی ہونے تک اس پور پیچ جلیبی کو سیدھا کر دوں گی۔ وہ بھائی کو بتانے لگی کہ دیوی جی کے ساتھ کیسے آنکھ مچولی کھیل رہی ہے۔ پہلے کھیل میں فلائنگ کیپسول کا فارمولا حاصل کیا، دوسرے کھیل میں ابھی ڈی کروسو کو اس کا غلام بننے نہیں دیا۔ پارس نے کہا، بھائی کی جان، خدا تمہیں بہت لمبی عمر دے، اب جا کر آرام کرو، میں تھوڑی دیر تمہارے دماغ میں رہوں گا۔ وہ آئے گی تو اسے محسوس کرتے ہی ڈرامہ شروع کر دوں گا۔ تم کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر جاؤ۔ ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے ہی دیوی اس کے اندر آئی۔ پارس نے آلہ بی بی کی ذہنی حالت سے اس کی موجودگی کو سمجھ لیا، پھر کہنے لگا، تم عجوبہ ہو، ایسا الجھا ہوا ذہن رکھ کر نارمل دکھائی دینا عجیب سی بات ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تم اس عورت کی کار میں وہ ایسے مکالموں سے دیوی کو فریب دیتا رہا، آلہ بی بی کے دماغ میں ایسے بولتا رہا جیسے اسی نیو یارک شہر میں ہو اور اس سکھ لڑکے کو ٹیکسی میں بٹھا کر رخصت کر رہا ہو۔ آلہ بی بی کے رخصت ہونے کے بعد دیوی اس کے دماغ میں آئی تو وہ ایک مدت سے پہلے کا برادر کبیر بن گیا۔ دیوی اس تماشے پر حیران رہتی تھی کہ وہ کیسے مردہ اور پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ دیوی نے کہا، اگر تم میرے لیے بار بار زندہ ہو جاتے ہو تو پھر مجھ سے دور کیوں رہتے ہو؟ کیا ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ عورت سے دوستی کا دوسرا نام ہے شادی، لیکن تم شادی کرنے کے لیے کبھی سامنے نہیں آؤ گی۔ ضرور آؤں گی، اب مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں رہتا، میں چشمے زدن میں سایہ بن جاتی ہوں۔ سایہ، میں نے سنا ہے بابا صاحب کے ادارے کے خیال خوانی کرنے والے سایہ بن جایا کرتے ہیں، تم نے بھی یہ حربہ سیکھ لیا ہے۔ اب تم سے بھی کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ تم نے کئی ماہ تک اپنی غیر معمولی دماغی صلاحیتوں سے کبھی مردہ ہو کر اور کبھی زندہ ہو کر مجھے پریشان کیا ہے۔ اب میں سایہ بن کر تم سے آنکھ مچولی کھیلوں گی، کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ میں نادان نہیں ہوں کہ تمہارے سامنے آؤں اور تم سایہ بن کر میرے اندر سما جاؤ اور میرے اندر کے سارے راز معلوم کر لو۔ تم سے دور ہی کی دوستی بلی ہے۔ وہ ہنس کر بولی،
چلو دور ہی کی صحیح، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھ سے ایسی دوستی کرو گے 12 گھنٹوں میں ایک بار ضرور دماغی رابطہ قائم کرنے دیا کرو، تم بہت ذہین ہو، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت پیش آتی رہے گی، یعنی میں مفت میں تمہارا مشیر بن جاؤں، وہ دوستی میں تم میرے کام آؤ گے تو میں بھی تمہارے کام آؤں گی، یہ صرف سوچ کے ذریعے نہیں کہہ رہی ہوں، تم کسی بھی ضرورت کے وقت مجھے آزما سکتے ہو، میں شوہر بن کر آخری سانسوں تک تمہارے کام آ سکتا ہوں، شوہر بننے کے لیے میرے سامنے نہیں آؤ گے کیا؟ آ سکو گے؟ ہاں، اگر سایہ بنانے والی ایک گولی مجھے بھی دے دو گی تو پھر ہم ساری دنیا کے سامنے سہاگ کی سیج پر جائیں گے اور دنیا ہمیں دیکھ نہیں سکے گی، دنیا یہ بھی نہیں دیکھ سکے گی تم میرے کتنے بچے پیدا کر رہی ہو۔ یو شٹ اپ، یہ کیا شادی اور بچوں کی بکواس کر رہے ہو؟ میں ایسی نادان نہیں ہوں کہ تمہیں سایہ بنانے والی گولی دوں گی، میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ تم سے کچھ لیے بغیر دوستی کروں گا، تم میرے لیے ضروری ہو مگر ایسے ضروری بھی نہیں ہو کہ تمہیں اپنے لیے مصیبت بنا لوں، اپنی دوستی کے لیے کوئی قابل قبول شرط رکھو۔ پارس نے کہا تمہارے پاس حسن و شباب کے سوا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم کسی اور طرح میرے کام نہیں آ سکو گی، تم مسلمان جان بازوں کے برادر کبیر ہو، تمہارے مذہبی جدوجہد کے دوران میں تمہارے کام آ سکتی ہوں، کام آنے کے لیے پہلے تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا، ویسے تم اسلام قبول نہیں کرو گی، اور نہ میں اب ان جان بازوں کا برادر کبیر ہوں، میں کئی ماہ سے تنہا زندگی گزار رہا ہوں، اب تک میرا کوئی دوست تھا نہ دشمن، لیکن تم اچانک دوبارہ آج میرے دماغ میں پہنچ گئی، مجھے یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ تم مسلمان جان بازوں کے سربراہ نہیں رہے، اب تم برادر کبیر نہیں ہو۔ بائی دی وے تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام میر محمد شفیع فتح یاب سلطان زادہ عرف ملتان دادا ملنگا۔ یہ کیسا نام ہے، وہ بھی اتنا لمبا؟ ملتان والے نام میں بھی لمبے اور کام بھی لمبے ہوتے ہیں، میں کسی کو اپنا یہ نام نہیں بتاتا، اور بتاتا ہوں تو نام کو مختصر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اگر تم میرے پورے نام سے مخاطب کرو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ نام بھول جاؤ، پھر میں کس نام سے تمہیں پکاروں؟ اے جی، او جی، سنو جی، اگر شادی ہو جائے اور گود بھر جائے تو منع کے ابا کہہ کر پکار سکو گی، تم بات کرتے کرتے شادی اور بچوں پر کیوں آ جاتے ہو؟ کیا اتنی دیر باتیں کرنے کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم ہوا میں دوستی کی بنیاد رکھنا چاہتی ہو اور ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا، لہٰذا میں جا رہا ہوں، یعنی تم میرے دماغ سے جا رہی ہو، اس کے بعد میں مر جاؤں گا؟ نہیں پلیز، یہ مرنے کا تماشا نہ کرو، ہمارے درمیان کسی نہ کسی پہلو سے دوستی کا سمجھوتا ہو جائے گا۔ پارس نے سانس روک لی، دیوی اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی، یہ بات اس کے مزاج کے مطابق تھی کہ اب وہ مسلمان جان بازوں کا سربراہ نہیں رہا تھا، دیوی اس کی ذہانت اور صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتی تھی، اس نے پھر خیال خوانی کی پرواز کی، اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا لیکن دماغ نہ ملا، سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ گئیں، ایسا اس وقت ہوتا ہے جب دماغ مردہ ہو جاتا ہے، اس کے مردہ بننے سے وہ جھنجھلانے لگی، سوچنے لگی، کمبخت جب بھی آتا ہے مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پارس دماغی طور پر اپنے کاٹج میں حاضر ہو گیا، اس کے پاس لیٹی ہوئی شہناز ہولے ہولے کرا رہی تھی، پارس اس کے دماغ میں جھانک کر اس کے کراہنے کی وجہ معلوم کرنے لگا، وہ پیٹ میں درد اور سوزش محسوس کر رہی تھی، اس کی سوچ نے بتایا کہ اب سے پہلے بھی پچھلے 2 ہفتوں میں وہ کئی بار ایسی تکلیف سے دو چار ہو چکی ہے، لیکن وہ عارضی تکلیف ہوتی تھی، آپ ہی آپ ختم ہو جاتی تھی۔ پارس نے کہا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ایسی تکلیف ہوتی رہتی ہے، تمہیں کسی لیڈی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے، میں سوچ رہی تھی کل صبح تمہارے ساتھ اسپتال جاؤں گی، لیکن یہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، چلو اٹھو میں ابھی تمہیں اسپتال لے جاؤں گا۔ وہ دونوں اٹھ کر لباس تبدیل کرنے لگے، اس جھیل کے کنارے جتنے کاٹیج تھے ان کے مکینوں کی حفاظت کے لیے 10 مسلح پہرے دار جھیل کے اطراف گشت کیا کرتے تھے، اب وہ تمام پہرے دار فرانس کے نئے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے اعلی کار بن گئے تھے، 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے ذریعے پارس کے کاٹیج پر نظر رکھتے تھے، اس کے علاوہ ایکسچینج والوں کو تاکید کی گئی تھی کہ پارس کے کاٹیج سے ہونے والی فون کی گفتگو ریکارڈ کی جائے۔ پھر ایک خیال خوانی کرنے والے نے ایکسچینج کے آپریٹر کے دماغ میں جا کر معلوم کیا کہ پارس نے ایک اسپتال کی لیڈی ڈاکٹر کو فون کیا ہے اور اس سے کہا ہے کہ وہ ابھی اپنی وائف کو چیک اپ کے لیے لا رہا ہے۔ وہ شہناز کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ کر کار ڈرائیو کرتا ہوا اپنے کاٹیج سے دور جانے لگا، کچھ دور جانے
جانے کے بعد اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے سگنل ملا۔ اس نے کہا ہاں بولو کیا بات ہے۔ جب آپ جھیل کی باؤنڈری سے باہر آئے تو ایک کار آپ کے پیچھے چل پڑی، وہ اب بھی آپ کے تعاقب میں ہے۔ شکریہ، میں محتاط رہوں گا۔ وہ عقب نما آئینے میں تعاقب کرنے والی کار کو دیکھنے لگا۔ اس نے ایک جگہ کنارے پر گاڑی روک دی، دوسری گاڑی بھی پیچھے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ پارس نے دروازے کو ذرا سا کھول کر دیکھا، نیچے سڑک پر کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک پتھر اٹھا کر باہر آیا، پتھر کو مٹھی میں دبا کر منہ کے پاس یوں لایا جیسے وہ ہینڈ گرنیڈ ہو اور وہ دانتوں سے گرنیڈ کی چابی کھینچ کر نکال رہا ہو۔ پھر اس نے بولنگ کرنے کے انداز میں اس پتھر کو اس کار کی طرف پھینکا۔ اس کی حرکتوں سے یہی سمجھ میں آیا تھا کہ وہ دھماکہ خیز ہینڈ گرنیڈ پھینک رہا ہے۔ اس کار میں بیٹھے ہوئے دونوں آدمی بڑی پھرتی سے نکل کر اپنی کار سے دور بھاگنے لگے۔ اس سے پہلے کہ ان کی کار کے چیتھڑے اڑتے اور انہیں بھی نقصان پہنچتا، وہ کار سے بہت دور چلے جانا چاہتے تھے۔ ان کے بھاگتے ہی پارس نے دوبارہ اپنی کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا، پھر پوری تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا راستے بدل کر دوسرے ہسپتال کی طرف جانے لگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس کے فون پر ہونے والی گفتگو ریکارڈ کی گئی ہے اور دشمنوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کس ہسپتال میں شہناز کو لے جانے والا ہے، لہذا اس نے ہسپتال بدل دیا۔ بابا صاحب کے ادارے کے جتنے جان نثار پیرس میں تھے، ان کے لیڈر کو خیال خوانی کے ذریعے کہہ دیا کہ میریا ہسپتال کے اندر اور باہر شہناز کی نگرانی کے لیے پہنچ جائیں، اور جب تک وہ زیر علاج رہے وہ سب ڈیوٹی کے اوقات بدل بدل کر وہاں موجود اور مستعد رہیں۔ پارس کے ہسپتال پہنچنے کے 15 منٹ بعد ہی 12 جان نثار وہاں پہنچ گئے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر ایک بند کمرے میں شہناز کو چیک کر رہی تھی، باہر پارس انتظار کر رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے آ کر کہا سر ہم الرٹ ہیں، 6 جان نثار باہر اور 6 ہسپتال کے اندر رہیں گے، ڈاکٹر اور نرس کے سوا کسی کو میڈم کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ لیڈی ڈاکٹر نے پارس کو کمرے میں بلا کر کہا مریضہ کے اندر کچھ خرابی ہے، ایکس رے وغیرہ کے ذریعے مزید معلومات حاصل کی جائیں گی، ابھی ہم مریضہ کو نیند کی دوا دے کر سلا دیں گے۔ پارس نے کہا ڈاکٹر معمولی سی بھی خرابی ہو تو فوراً اسے سمجھنا چاہیے، میں صبح تک انتظار نہیں کروں گا، میری وائف کا ایکس رے ابھی ہونا چاہیے، اس وقت آدھی رات ہو چکی ہے، ایکس رے کا شعبہ بند ہے، وہ صبح 8 بجے کھلے گا۔ پارس نے اس لیڈی ڈاکٹر کے دماغ پر قبضہ جمایا، وہ پارس کی مرضی کے مطابق سوچنے لگی ایمرجنسی کیس میں ابھی ایکس رے ہو سکتا ہے، میں ابھی فون کرتی ہوں۔ وہ فون کرنے لگی، آدھے گھنٹے کے اندر ایکس رے کرنے والا اسٹاف اپنے کوارٹروں سے نکل کر ہسپتال میں آ گیا، سب کے سب بڑی مستعدی سے اپنے فرائض ادا کرنے لگے۔ 1 گھنٹے بعد لیڈی ڈاکٹر نے پارس سے کہا یہ میڈیکل رپورٹ ہے، تمہاری وائف حاملہ ہے لیکن رحم میں کوئی خرابی ہے، خون وغیرہ کی رپورٹ سے شبہ ہوتا ہے کہ مریضہ کے خون میں زہریلے اثرات ہیں۔ پارس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا، یہ وہی معاملہ تھا جیسا جوجو کو پیش آیا تھا۔ جب جوجو پارس کے بچے کی ماں بننے والی تھی تو اس کے خون میں بھی زہریلے اثرات پائے گئے تھے اور ایسا پارس کے زہریلے ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر آمنہ سے رابطہ کیا، پھر کہا ممی آپ کی بہو شہناز کے پاؤں بھاری ہیں لیکن میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس کے خون میں زہر ہے، جبکہ خلائی زون میں ہی میرے اندر سے تمام زہر کو ختم کر دیا گیا تھا، یہاں بھی ہر ماہ میرا خون ٹیسٹ کیا جاتا ہے، میڈیکل رپورٹ کے مطابق میرے اندر زہر کے اثرات نہیں ہیں۔ بیٹے ضروری نہیں کہ زہر تمہارے ذریعے پھیلے، شہناز کو یہاں لے آؤ، ہمارے ادارے کے ہسپتال میں اس کا علاج ہوگا، شہر کے ہسپتالوں میں اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، حکومت فرانس کے اختلافات ہم سے بڑھتے جا رہے ہیں، جی ہاں اس ملک کی زمین ہمارے لیے تنگ کی جا رہی ہے، ابھی ہسپتال آتے وقت میری راہ میں رکاوٹیں پیدا کی جانے والی تھیں، اس سے پہلے ہی میں نے انہیں ناکام بنا دیا، میں شہناز کو جان بازوں کی نگرانی میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، میں نہیں آؤں گا، آج ہی رات سے حکومت فرانس کے اکابرین کو بتاؤں گا کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج بنا کر اور اپنے دماغوں کو لاک کر کے آہنی قلعے کے اندر بیٹھے رہیں گے، تب بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس نے لیڈر سے کہا ابھی اپنے تمام جان نثاروں کی نگرانی میں میڈم کو بابا صاحب کے ادارے میں پہنچا دو، میں تم سے دماغی رابطہ رکھوں گا، اچانک کوئی افتاد آ پڑے تو میڈم کے پاس سایہ بنانے والی گولیاں ہیں، وہ گولیاں تم سب ہی کے کام آئیں گی۔ اس نے شہناز کو ان کے ساتھ رخصت کر دیا، اس کی میڈیکل رپورٹ نے اسے پریشان کر دیا تھا، بار بار جوجو کا کیس یاد آ رہا تھا، اس کے جسم میں بھی حمل کے دوران زہر پھیل گیا تھا، لیکن جوجو کے وقت وہ زہریلا تھا اور اب میڈیکل
میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس کے اندر سے تمام زہر نکل چکا تھا۔ حیرانی اور پریشانی یہ تھی کہ اس کے نارمل ہونے کے باوجود شہناز کے خون میں زہریلے اثرات پائے جا رہے تھے۔ شہناز کو رخصت کرنے کے بعد وہ اپنی کار میں آیا، ایک سیٹ کے نیچے سے ریڈی میڈ میک اپ کا سامان نکال کر اپنے چہرے پر تبدیلی لانے لگا۔ اس نے بلیو رنگ کا کوٹ پہنا تھا، اس کوٹ کو الٹ کر پہننے سے وہ سرخ رنگ کا ہو جاتا تھا۔ اس طرح اس نے لباس میں بھی تبدیلی کر لی تھی۔ یہ یقینی بات تھی کہ دشمن شہر کے تمام اسپتالوں میں اسے تلاش کر رہے ہوں گے۔ وہ میک اپ کرنے کے دوران اسپتال کی لیڈی ڈاکٹر، نرس اور کاؤنٹر گرل کے دماغوں میں جھانکتا جا رہا تھا۔ ایسے ہی وقت دو افراد نے کاؤنٹر پر آ کر پوچھا، کیا مسز پارس نام کی کوئی مریضہ یہاں داخل کی گئی ہے؟ کاؤنٹر گرل نے کہا، اس نام کی مریضہ میڈیکل چیک اپ کے لیے آئی تھی، پھر واپس چلی گئی۔ پارس اس شخص کے اندر پہنچ گیا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ محض ایک اعلی کار ہے، اس کے دماغ میں کوئی احکامات صادر کرتا رہتا ہے اور وہ ان احکامات کی تعمیل کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے دماغ میں سوچ ابھری، گاڑی میں واپس آ جاؤ۔ پارس اپنی وائف کے ساتھ کاٹیج میں واپس گیا ہوگا۔ جو شخص خیال خوانی کے ذریعے ایسا کہہ رہا تھا، اس سے ایک غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا تھا گاڑی میں واپس آ جاؤ، اس کا مطلب ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے اعلی کار کو واپس بلا رہا تھا۔ اگر وہ کسی دوسری جگہ ہوتا تو کہتا گاڑی میں واپس جاؤ۔ دونوں فکروں میں آ جاؤ اور جاؤ کا فرق تھا۔ اس فرق سے چھپا ہوا شخص ظاہر ہو رہا تھا۔ پارس نے اس اعلی کار کے ذہن سے معلوم کیا کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھنے جا رہا تھا وہاں ڈرائیور کے ساتھ ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اسی شخص کی رہنمائی میں وہ لوگ اسپتالوں میں پارس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک آئے تھے، لیکن ان کے دماغوں میں کوئی اور بولتا تھا۔ ایسے وقت ان کی رہنمائی کرنے والا خاموش رہا کرتا تھا۔ پارس نے اندازہ لگایا کہ وہی شخص خیال خوانی بھی کرتا ہے۔ وہ گولی نکل کر سایہ بن کر اس گاڑی کی طرف آیا جہاں دو افراد اسپتال کے کاؤنٹر سے واپس آ کر اس کا دروازہ کھول کر بیٹھ رہے تھے۔ پارس اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے شخص کے اندر سما گیا۔ اگر وہ خیال خوانی کے ذریعے اندر جانا چاہتا تو وہ سانس روک لیتا۔ جسم کے اندر سمانے کے بعد وہ اندرونی راستے سے دماغ میں پہنچا۔ اس شخص نے کچھ بے چینی سی محسوس کی، مگر یہ سمجھ نہ سکا کہ کوئی دماغ میں پہنچا ہوا ہے۔ اس کا دماغ ایسی پرائی سوچ کی لہروں کے خلاف لاک کیا گیا تھا جو باہر سے آتی ہیں، اور پارس باہر سے نہیں اندر سے پہنچ رہا تھا۔ وہ فرانس کا ٹیلی پیتھی جاننے والا جوان تھا، اگرچہ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں ابھی نیا تھا لیکن خاصی ٹریننگ حاصل کر چکا تھا۔ اس وقت خیال خوانی کے ذریعے ملٹری انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسر سے کہہ رہا تھا، پارس اپنی وائف کو میریا اسپتال میں لایا تھا، ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ اسے واپس لے گیا ہے، شاید پھر کاٹیج میں واپس گیا ہے۔ اعلیٰ افسر نے حکم دیا، تم اپنے بنگلے میں واپس جاؤ، کاٹیج کے پاس جن کی ڈیوٹی ہے وہ لوگ پارس سے نمٹ لیں گے۔ فرانس کے تمام خیال خوانی کرنے والے تینوں افواج کے سربراہوں کے تابعدار تھے اور ان کے حکم کے مطابق ملٹری انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسر کے ماتحت بن کر رہا کرتے تھے۔ وہ خیال خوانی کرنے والا اپنے چھوٹے سے بنگلے میں آ گیا۔ اس کے اعلی کار پارس کے کاٹیج کی طرف چلے گئے۔ چند ماہ پہلے جب فرانس کے اکابرین دشمن خیال خوانی کرنے والوں سے سحر زدہ ہو گئے تھے، تب انہوں نے بابا صاحب کے ادارے کے خلاف نوٹس بھیجا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بابا صاحب کے ادارے کے دروازے ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں سب کے لیے کھول دیے جائیں۔ بابا صاحب کے ادارے میں شروع سے ہی عیسائیوں کے لیے گنجائش تھی۔ جو عیسائی جوان ایماندار اور باصلاحیت ہوتے تھے انہیں ادارے کی یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا تھا، لیکن یہودیوں اور ہندوؤں کو کسی قیمت پر وہاں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اس کے نتیجے میں یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کی طرف سے دیوی نے یہ سازش کی تھی کہ بابا صاحب کے ادارے کے دروازے سب کے لیے کھولے جائیں یا اس ادارے کو پوری طرح سرکاری تحویل میں لے لیا جائے۔ سونیا نے ان سب کی سازشوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ حکومت فرانس کے اکابرین دشمنوں کے سحر سے نکل آئے تھے۔ اب دوسری بار حکومت فرانس کی طرف سے ویسے ہی اقدامات کیے جا رہے تھے۔ پھر بابا صاحب کے ادارے میں یہ وارننگ لیٹر بھیجا گیا تھا کہ ادارے نے خلائی زون سے لایا ہوا غیر معمولی سامان حکومت فرانس کے حوالے نہ کیا تو ادارے کو اس ملک کی سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا۔ حکومت فرانس سے پہلے یہودی، عیسائیوں اور ہندوؤں کے درمیان گری ہوئی تھی۔ ان کی ٹیلی پیتھی کے زیر اثر بابا صاحب کے ادارے کے خلاف کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ اس بار صرف دیوی کے تعاون سے فرانس میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج بن گئی تھی۔ حکومت کے تمام اکابرین کے دماغوں
دماغوں کو لاک کر دیا گیا تھا، دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے دماغوں میں نہیں آ سکتے تھے۔ اس طرح انہیں یہ خوش فہمی ہو گئی تھی کہ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے بھی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اگر سایہ بن کر آئیں گے تو دیوی سایہ بن کر دشمن سایوں سے مقابلہ کرے گی۔ پارس نے خاموش کارروائی شروع کی، انہیں یہ معلوم نہیں ہونے دیا کہ اس کا سایہ کس طرح ان کے درمیان رازداری سے جگہ بنا رہا ہے۔ وہ فرانس کے اس نوجوان ٹیلی پیتھی جاننے والے کے بنگلے میں آیا۔ اس نوجوان نے بنگلے کے اندر آ کر دروازے کو اندر سے بند کیا۔ پارس اس کے اندر سے نکل آیا، پھر گولی کو حلق سے نکال کر جسمانی طور پر نمودار ہو گیا۔ اس نے دروازہ بند کر کے جیسے ہی گھوم کر دیکھا تو حیرت سے چیخ نکل گئی۔ پارس نے کہا، حیرانی کی کیا بات ہے؟ تم میری تلاش میں ہی پریشان ہو رہے تھے، میں یہاں آ کر تمہاری پریشانی کا خاتمہ کر رہا ہوں۔ خاتمہ سمجھتے ہو نا؟ یا تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے یا پریشان ہونے والا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک گونسا اس کی ناک پر جمایا۔ وہ پیچھے دروازے سے جا کر ٹکرایا۔ اسے ایسی تکلیف ہو رہی تھی جیسے گونسا نہیں ہتھوڑا پڑا ہو، ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ پارس نے کہا، میں ہاتھ نہ اٹھاتا مگر تم خیال خوانی کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو سگنل دے رہے تھے، اب زخمی ہو کر ایسا نہیں کر سکو گے۔ وہ بھی کافی صحت مند اور طاقتور تھا۔ اس نے پلٹ کر حملہ کیا لیکن پارس اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ اس نے دوسری بار حملہ کیا، وہ پھر اپنی جگہ نہیں تھا۔ وہ تیش میں آ کر تیزی سے ہاتھ پاؤں چلانے لگا، کراٹے کے پوز بنا کر حملے کرنے لگا، لیکن جیسے ہوا سے لڑ رہا تھا، جسے مارنا چاہتا تھا وہ ٹارگٹ سے ہٹ جاتا تھا۔ بڑی دیر تک حملے کرنے رہنے کے بعد وہ ہانپنے لگا، ڈگمگانے لگا۔ پارس نے گھوم کر اس کے منہ پر ایک کک ماری، وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے جا کر گرا، بیڈ پر چاروں شانے چت ہو گیا۔ پارس نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، اب تم بڑی شرافت سے مجھے اپنے اندر رہنے دو گے؟ ذرا سیدھے ہو کر آرام سے لیٹے رہو اور آنکھیں بند کر لو۔ پارس نے اپنے احکامات کی تعمیل کرائی۔ اس کی آنکھیں بند کرنے کے بعد اسے گہری نیند سلا دیا، پھر اس پر تنویمی عمل کرنے لگا۔ اس کے ذہن میں یہ نقش کرنے لگا کہ وہ بنیادی طور پر پارس کا معمول اور تابعدار رہے گا، لیکن سطحی طور پر دیوی جی کے احکامات کی تعمیل کرے گا۔ اس کے چور خیالات بھی یہ ظاہر نہیں کریں گے کہ وہ پارس کے زیر اثر رہنے لگا ہے۔ اس کے سحر زدہ ذہن نے بتایا کہ وہ تینوں افواج کے سربراہوں کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، لیکن دراصل دیوی جی کا معمول اور تابعدار ہے۔ یہ بات وہ ہوش و حواس میں رہنے کے دوران بھول جاتا ہے کہ وہ دیوی جی کا معمول اور تابعدار ہے۔ وہ خود کو وطن پرست اور اپنے وطن کے فوجی افسران کا وفادار سمجھتا رہتا ہے۔ پارس نے پوچھا، تم اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے دوسرے ساتھیوں سے کیسے رابطہ کرتے ہو؟ ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رہتا، ہمیں جو کچھ کہنا ہوتا ہے ہم دیوی جی سے کہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میرے ملک میں کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ ابھی سحر زدہ ہو کر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے وطن کے تمام خیال خوانی کرنے والے بھی میری طرح دیوی جی کے غلام ہیں۔ تم فرانس والوں نے خود ہی اپنے مقدر میں غلامی لکھی ہے، ہماری دوستی تمہارے حکمرانوں کو راس نہیں آئی۔ بہرحال اب تم سو جاؤ، تنویمی نیند پوری کرنے کے بعد تم میرے تنویمی عمل کو بھول جاؤ گے۔ وہ اسے سلانے کے بعد بنگلے سے باہر آیا، پھر اس کی کار میں بیٹھ کر ان بنگلوز کی طرف جانے لگا جہاں فوج کے اعلیٰ افسران رہائش پذیر تھے۔ پارس نے سوچا، ان افسران کو خیال خوانی کرنے والے تمام جوانوں کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہوگا، لہذا پہلے ان کے ہی مکفل رہنے والے دماغوں کے کفل کھولے جائیں۔ اس نے ان بنگلوز سے ذرا دور گاڑی روک دی، پھر گولی نکل کر وہاں سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک بنگلے میں آیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، ایک اعلیٰ افسر گہری نیند میں تھا۔ پارس اس کے اندر سما گیا، پھر اسے ٹرانس میں لا کر اپنا معمول اور تابعدار بنایا۔ اس تابعدار نے بتایا کہ یہاں کے 2 اعلیٰ حاکموں کے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے جوان ماتحت ہیں اور 4 اعلیٰ فوجی افسران کے ماتحت 8 نوجوان ہیں۔ معمول بننے والے اعلیٰ افسر نے اپنے ماتحت رہنے والی ایک لڑکی اور ایک نوجوان کا پتہ بتایا۔ پارس نے جمیلہ اور ہیرو کو مخاطب کر کے اس لڑکی اور جوان کا پتہ بتا کر کہا، دونوں کو بڑی رازداری سے اپنا معمول اور تابعدار بنا لو۔ پھر اس نے جیری اور تھرمال کو مخاطب کر کے کہا، میں ایک فوجی افسر کے دماغ میں جاؤں گا، تم دونوں میرے اندر رہو۔ اس افسر کو معمول اور تابعدار بنا کر اس کے خیال خوانی کرنے والے ماتحتوں کے نام اور پتے معلوم کرو، پھر انہیں بھی اپنا تابعدار بنا لو۔ جیری اور تھرمال پیرس آئے ہوئے تھے، وہ پارس کی ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ اسی طرح پارس نے سلمان اور سلطانہ کو تیسرے فوجی
افسر اور اس کے 2 ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے پیچھے لگا دیا۔ بابا صاحب کے ادارے میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی خاصی تعداد تھی۔ وہ سب نیند سے بیدار ہو کر پارس سے تعاون کرنے لگے۔ صبح ہونے تک تمام اہم اعلیٰ افسران اور اعلیٰ حکام پارس کے زیر اثر آ گئے۔ جمیلہ، ہیرو، جیری تھرمال، سلطانہ اور سلمان وغیرہ نے پارس کی آواز اور لہجہ میں عمل کیا تھا تاکہ آئندہ پارس ہی انہیں ہینڈل کرتا رہے۔ ایک رات میں اتنی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد پارس اپنے کاٹیج میں آیا۔ فرانس کے جتنے خیال خوانی کرنے والے تھے ان سب کو حکم دیا تھا کہ کوئی بھی اس پر حملہ کرنے آئے تو وہ سب پارس کو پہلے سے آگاہ کر دیں۔ ایسا حکم دینے کے بعد وہ کسی خوف و خطرے کے بغیر سو سکتا تھا۔ وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، اس لیے کاٹیج کے دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند کر کے دماغ کو ہدایت دے کر سو گیا۔ وہ دوپہر 2 بجے تک سوتا رہا۔ بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے شہناز کی خیریت معلوم کی۔ آمنہ نے بتایا ابھی 2 ڈاکٹر اس کے کیس کی سٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے مختلف قسم کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں۔ خدا نے چاہا تو اس کی بیماری کا سبب معلوم ہو جائے گا، پھر کامیابی سے علاج ہوگا تو وہ جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ تم فکر نہ کرو، میں اس کی تیمارداری کر رہی ہوں۔ ممی، کیا وہ ماں بن سکے گی؟ نہیں بیٹے، جو حمل ظاہر ہوا ہے وہ آج ضائع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹروں نے یقین دلایا ہے کہ اس کا مکمل علاج ہوگا، پھر وہ آئندہ ماں بننے کے قابل ہو جائے گی۔